وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اے مسلمانوں تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقین رکھو کہ اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ کل آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کل پچھلی آیت میں تعاون کا ذکر کیا گیا تھا کہ ایک بستی کے لوگ جب وہاں پر کوڑ کا مرض تعاون آیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے موت کے ڈر سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم فرمایا کہ وہاں جا کر یہ کہو کہ تم سب مر جاؤ۔ تو وہ 30,000 کے 30,000 لوگ مر گئے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ زندگی اور موت کا وقت ایک مقرر ہے، تمہارے بھاگنے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ اچھا خیر، اس کا تفصیل سے بیان ہوا تھا۔ اب آج آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم فرمایا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور پیچھے بھی ہم جہاد کی بڑی تفصیل پڑھ رہے ہیں، مگر یہاں اس بیماری طاعون سے مرنے والوں کے بعد جہاد کا دوبارہ ذکر فرمانا کہ وہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے تھا۔ جو قصہ ہم نے بیان کیا تھا اس بستی والوں کا، جو 30 کے 30,000 لوگ جب اس بیماری کے ڈر کے خوف سے بھاگے تو ان پر خدا نے موت کو طاری کر دیا، اور بعد میں اپنے ایک بندے کی دعا سے اور اس کی کہنے سے کہ مولا کریم ان کو زندہ فرما دے، پھر ان کو زندہ کر دیا بہت عرصے کے بعد، جب ان کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی تھیں۔ تو اب اصل میں یہ اس لیے تھا کہ موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، اور جب موت کا ایک وقت مقرر ہے تو پھر کیوں نہ موت کو شہادت کے زمرے میں اپنے گلے سے لگایا جائے، شہادت کے طور پر اللہ کے راستے میں جو ان سے۔ تو پہلے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے واقعے میں غور و فکر کرو، اور اب فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اچھا، آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ اس کو بڑھا کر کئی گنا کر دے، بڑھا دے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی فرماتا ہے اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے، سب لوٹائے جائیں گے۔ اچھا، اب چونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے، اللہ اس کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو مجاز کے طور پر قرض فرمایا گیا، یا اللہ کے بندوں کو قرض دینا گویا اللہ کو قرض دینا ہے۔ اور اس میں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح مقروض جو ہے وہ قرض خواہ کو قرض واپس کر دیتا ہے، اسی طرح تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گی آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گی، جس طرح مقروض جو ہے اس نے ایک دن
اس کو قرض تو واپس کرنا ہی ہے نا، جس سے اس نے قرض لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو گے وہ ایک دن واپس فرمائے گا، اور وہ ایسی صورت میں واپس فرمائے گا کہ اس کے دینے کی کیا وسعت ہے یہ وہی جانتا ہے کہ اس نے جس کو جو لوٹانے ہیں اس نے کیسے لوٹانے ہیں۔ تو اب اس سے پچھلی آیت کے اندر کیونکہ جہاد کا حکم دیا گیا تھا، اب جہاد جو ہے یہ مال کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جہاد جو ہے مال کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جہاد جن سے مثلا جہاد کے لیے مال، دولت، پیسہ، اس میں بہت چیزوں کی ضرورت ہے۔ مثلا جنگ تبوک کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو جہاد کے لیے، اس جنگ میں جانے کے لیے یہ ترغیب دلائی کہ کون زیادہ سے زیادہ آج ہماری بارگاہ میں خدمت کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی، دوسری مرتبہ پھر دوسرے بھی لوگ کھڑے ہو رہے تھے، مگر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں 100 اونٹ بما جنگی ساز و سامان کے اور پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول کے اوپر بیٹھے ہوئے اور حضور پھر جنگ کی ترغیب دلا رہی ہیں کہ کون اس وقت مسلمانوں کو اسلام کی اس جنگ کے لیے، جہاد کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، کون ہماری خدمت میں زیادہ سے زیادہ پیش کر سکتا ہے۔ تو تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، 100 اونٹ بما ساز و سامان کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول سے اترے تو میں نے خود حضور کی زبان سے یہ سنا، حضور فرما رہے تھے آج اس عمل کے بعد عثمان غنی پر کوئی گناہ نہیں ہے، آج اس عمل کے بعد عثمان غنی کے پر کوئی گناہ نہیں ہے، آج اس عمل کے بعد عثمان غنی کے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جب حضور، صحابہ کرام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت عمر فاروق جہاد کے لیے آدھا مال اٹھا کر لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر چیز اٹھا کر لے آئے، ایک سوئی بھی گھر پہ نہیں چھوڑی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر صحابہ کرام سے یہ کہا کہ آج وقت ہے، جو لا کر ہماری خدمت میں پیش کر سکتا ہے پیش کر دے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک سوئی بھی پیچھے نہیں چھوڑی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کرتے تھے کہ ہمیں سوچنے کا موقع دے دیا جائے، یا رسول اللہ مجھے 2 دن دے دیے جائیں، مجھے 4 دن دے دیے جائیں، مجھے 10 دن دے دیے جائیں، مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے، یا میرے تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے تو حالات خراب ہیں، پتہ نہیں میں کل کو دے سکوں میں نہ دے سکوں، کل کو میں مر جاؤں میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے کے اندر مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑ گیا، تو سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا اور اب تو اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے شام تک انتظار کرو، ہو سکتا ہے شام تک اللہ کوئی انتظام فرما دے۔ جب شام ہوئی
تو اب لوگ حضرت ابوبکر صدیق اب حضرت ابوبکر صدیق کس کی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ جو زبان سے نکلا ہے وہ زبان مبارک سے وہ ضرور پورا ہوگا۔ شام ہوئی تو شور مچا کہ ملک شام سے 1000 اونٹ غلے کے آ گئے۔ اب مدینہ منورہ کے تاجر آ گئے کہ یہ غلے کے اونٹ کس کی آئی؟ پتہ چلا حضرت عثمان غنی کی آئی ہیں۔ اب مدینہ منورہ کے جو تاجر تھے، جیسے یہاں پر اکبری منڈی کے تاجر ہیں، جو بھی امپورٹ کرتے ہیں وہ اپنے گوداموں میں امپورٹ کرتے ہیں، پھر آگے اس کو تقسیم کرتی ہیں، شہر میں بیچتی ہیں۔ اب وہ جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ آگے انہوں نے کہا کہ آپ یہ حضرت عثمان غنی کو کہ یہ جو اونٹ ہیں یہ آپ ہمیں دے دیجئے، یہ جو جتنا غلہ ہے ہم اس کو خریدتے ہیں، 1000 اونٹ۔ انہوں نے کہا آپ مجھے کیا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو 2 گنا نفع دیں گے، اس کا ڈبل سے بھی ڈبل، 2 گنا نفع۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، میں 2 گنا، یہ تو تھوڑا ہے نفع۔ انہوں نے کہا اچھا 4 گنا لے لیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی تھوڑا۔ انہوں نے کہا اچھا 5 گنا لے لیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں یہ بھی تھوڑا ہے۔ تو وہ لوگ غصے میں آ گئے، مدینہ طیبہ کے تاجر جو تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے زیادہ آپ کو نفع اور دے گا کون؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اگر تو 10 گنا دیتی ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ عثمان، تاجر مدینہ منورہ کے تو ہم ہیں، اکبری منڈی تو ہمارے ہولڈ میں، تو آپ کیسے، کون سا تاجر آپ سے کہ 10 گنا میں خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا، ہم ہی ہیں خریدنے والے۔ انہوں نے کہا نہیں میرا سودا ہو گیا اور میرے سے خریدنے والا موجود ہے جو مجھے 10 گنا اس کا نفع دے رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر وہ آپ کو 10 نفع دے رہا ہے تو پھر آپ اس کو دے دیجیے۔ انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی نے وہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میرے آقا و مولا، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر مبارک ہے اور یہاں پر قحط پڑ گیا، 1000 کے 1000 غلے کے اونٹ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں پیش کر دی۔ انہوں نے فرمایا مدینہ طیبہ کے لوگوں کے اندر ویسے ہی تقسیم کر دو۔ 1000 غلے کے اونٹ، اتنی بڑی امپورٹ، 1000 اونٹ غلے کی۔ انہوں نے کہا تو آپ کا سودا کدھر ہوا؟ انہوں نے کہا میرا سودا اس کے ساتھ ہوا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے تو اس جیسا 10 گنا مجھ سے لے لے، جیسی نیکی لے کر آئے گا اس جیسی 10 گنا مجھ سے لے لے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس طرح وجن سے پیش کر دیا۔ تو جہاد کے لیے سواریاں، آلات حرب، لڑنے کا سامان، تلواریں، زرہیں، گھوڑے، اونٹ اور مال کھانے کے لیے سب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے کو اللہ کو قرض دینے سے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ جو اب تم اللہ کے راستے میں یا میرے محبوب کی بارگاہ میں جو مال پیش کر رہی ہو، یہ اللہ کو قرض حسنہ دینے سے، اور اس میں بتایا ہے کہ یہ مال یاد رکھو کہ یہ مال ضائع نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں کتنے گنا بن کر 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ، یہ 1400 گنا بن کر یہ عطا فرمائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی کسی محبت اور تعلق کی وجہ سے قرض دیتا ہے تو اللہ سے زیادہ اور کوئی محبت کا محل اس دنیا میں نہیں ہے، اور اگر فائدہ اور اس کی زیادتی کے لیے مال خرچ کرتے ہو
تو اس سے زیادہ اور کوئی فائدے کی صورت ہی نہیں ہے۔ اور اس قرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض حسن فرمایا ہے، یعنی یہ قرض اخلاص، نیت اور پاکیزہ مال کے ساتھ دیا جائے۔ لوگ جو آپس میں قرض کا لین دین کرتے ہیں، اچھا اب یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ جو آپس میں لوگ قرض کا لین دین کرتے ہیں وہ برابر برابر ہونا چاہیے۔ اگر قرض دینے والا یہ شرط لگائے کہ وہ اصل رقم سے ایک معینہ یا ایک اتنی جو رقم ہے وہ زائد لے گا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ سود، پھر یہ سود ہو جائے گا۔ اور اگر مقروض بغیر کسی پیشگی شرط کے قرض خواہ کو اصل رقم سے کچھ زائد رقم دے دے تو یہ کیا ہے؟ قرض حسن، یہ قرض حسن۔ اگر وہ شرط یہ لگائے کہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں 10,000 اور لوں گا واپس 11,000 تو یہ سود ہو جائے گا۔ سود لینے والے، سود دینے والے، سود کا کاغذ لکھنے والے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جی، اس پر گواہی دینے والے۔ لیکن اگر دینے والا جس نے لینے والا جس نے وہ 10,000 روپیہ قرض لیا ہے واپس دیتے وقت اپنی خوشی سے 11,000 روپیہ دے دے تو یہ کیا ہے؟ قرض حسن، وہ دے سکتا ہے ایسے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں میں اچھا شخص وہ ہے جو قرض کو اچھی طرح ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن یعنی اچھا قرض دے جی۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے قرض لیتے تو آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ قرض واپس کرتے تو اس کو کچھ زیادہ دے دیتے، اس کو کچھ زیادہ عطا فرما دیتے اپنی خوشی سے۔ یہ قرض حسن کی صورت ہے۔ ہاں اگر وہ دینے والا پہلے یہ شرط لگا دے کہ میں لوں گا واپس 10 دوں گا تو 11، وہ پھر سود ہو جائے گا، وہ سود ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہے، اللہ ہی تنگی اور کشادگی کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تنگی اور کشادگی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنے سے تم تنگی میں مبتلا ہو جاؤ گے، کیونکہ اس سے تنگی نہیں ہوتی بلکہ کشادگی اللہ تعالیٰ ہی کی قبضہ اور قدرت کے اندر ہے، کشادگی جنسی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے جی، تو اللہ اس کو بڑھا کر کئی گنا کر دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کیا واقعی اللہ ہم سے قرض لینا چاہتا ہے؟ کیا واقعی اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو قرض دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ اب وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض میں دے دیا، اور ان کا باغ اتنا قیمتی باغ تھا جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے جن سے کھجور اترتی تھی، ان کے بچوں کا، ان کی بیوی بچوں کا جہاں سے سلسلہ چلتا تھا۔ 600 کھجوروں کے درخت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننا تھا، انہوں نے 600 کھجوروں والا درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔
اور اپنے باغ میں واپس گئے. بچے باغ میں تھے، کھیل رہی ہوں گی. انہوں نے بچوں کی ماں کو آواز دی اور اس کو کہا کہ یہاں سے نکلو، اب اس باغ میں سے باہر آ جاؤ. میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض میں دے دیا ہے. میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض میں دے دیا ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ، امام بھیکی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم، اپنے خزانے کو میرے پاس امانت رکھو. اپنے خزانے کو میرے پاس امانت رکھو، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا. لوگوں کے ساتھ بھی تو پارٹنرشپ کرتے ہی ہو نا. وہاں 20-30 لاکھ روپیہ لگا کے ڈوب دیتے ہو اور پھر اس سے مانگنے کے قابل بھی نہیں رہتے اور کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتے. مگر اگر مال رکھنا ہے تو میرے پاس رکھو، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، اور تمہاری ضرورت کے وقت جب تمہیں مال کی ضرورت پڑے گی میں تمہیں دے دوں گا، میں تمہیں دے دوں گا. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ ہی تنگی اور اللہ ہی کشادگی فرماتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے، تم سب لوٹائے جاؤ گے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.